السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا پر بہت سارے اس طرح کے ایڈ اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جس میں باقاعدہ علماء کا، ائمہ کا اور پڑھنے پڑھانے والوں کا جو ہے نام لے کر کہا جاتا ہے کہ آپ اگر امامت کے عہدے پر ہیں، آپ اگر کسی مدرسے میں ملازم ہیں، مدرس ہیں، یا آپ کہیں کسی مکتب میں پڑھا رہے ہیں، تو آپ کے لیے بہترین کمائی کا موقع ہے، بہترین آفر ہے۔ آپ جو ہے امامت کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس کھڑا کر سکتے ہیں، مدرسی کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس کھڑا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی کسی مکتب میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ بہترین 15 سے 20 30 ہزار روپے کما سکتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی اور دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھتے رہیں گے۔ لیکن ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ویڈیوز جو ہے اس طرح کے یہ حقیقت ہوتا ہے یا فراڈ ہوتا ہے؟ تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ تمام فراڈ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح سے بزنسیں ہونے لگیں، اگر اس طرح سے کمائیاں ہونے لگیں، تو پھر جتنے بھی بیچارے گھوم رہے ہیں سب مالدار نہ بن جائیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات آئے دن آتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ فلاں جگہ فراڈ ہو گیا، ان کے ساتھ جو ہے فلاں جگہ فراڈ ہو گیا۔ ابھی حال فی الحال ہی میں جو ہے سوشل میڈیا پر ایک خبر بڑی تیزی سے گردش میں ہے کہ جس نے 20,000 علماء، ائمہ اور مکتب میں پڑھانے والے مولویوں کو جو ہے یا حفاظ کرام کو، قراء کرام کو بزنس کے نام پر اسی طرح ان کے پیسے سے ان کے ساتھ فراڈ کیا، ان کے پیسے کو وصول لیا۔ 20,000 علماء، آپ اندازہ کیجئے گا۔ آپ اسکرین پر فوٹو دیکھ رہے ہیں، اس شخص کا نام ہے سمیر احمد، میرے خیال سے یہ دبئی میں رہتا ہے۔ اس آدمی نے بڑے اچھی تبلیغی مزاج کے ساتھ اور باتیں کر کے دین و اسلام کی جو ہے 20,000 علماء سے کانٹیکٹ کیا، بالواسطہ بلا واسطہ، واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ فیس ٹو فیس تو بہت کم لوگوں سے اس کی ملاقات ہوئی، لیکن واٹس ایپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں سے اس نے لگ بھگ 20,000 لوگوں تک یہ پہنچا۔ اس نے واٹس ایپ کے گروپ بنائے اور واٹس ایپ گروپ بنا کر جو ہے اس نے 20,000 علماء کو اپنے جال میں پھنسایا اور بزنس کا جو ہے بہانہ دیا، اور بڑی میٹھی میٹھی بات کر کے کہ مجھے تو اس بارے میں بڑی فکر رہتی ہے، بہت کم تنخواہیں ائمہ کو ملتی ہیں، مدرسین کو ملتی ہیں، اتنی 10-20 ہزار روپے میں کہاں گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے، اور کہ اتنا ایسا ہونا چاہیے جب آدمی کے پاس جو ہے اخراجات پورے ہوں گے، دین کی محنت اچھے سے کرے گا۔ اور بیواؤں کو بھی اس نے کھسوٹنے کا کام کیا بزنس کے نام پر، اور اس نے ہر مہینے 10,000 20,000 اس طرح سے لوگوں سے پیسے وصولنے شروع کیے۔ لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ اس نے وہ تمام پیسے برباد کر دیے، اس نے جو ہے وہ تمام پیسے ہڑپ لیے۔ اس لیے ہم جو ہے اس طرح کی یہ خبر تو آ گئی سامنے، بے شمار اس طرح کی خبریں ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو ہے اس طرح کے ایڈز، اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر جو ہے پیسے لگا دیتے ہیں۔ تو ہماری ان سے یہی اپیل ہے، ہمارا ان سے یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں نہ پڑھیں، بلکہ اپنے دم پر، اپنے بلبوتے پر، اپنے کاندھے پر ہی، اپنے سامنے، اپنے ہاتھوں سے کوئی چھوٹا سا 1,00,000 کا نہ صحیح، 50,000 کا صحیح اپنا بزنس کھڑا کریں۔ بہت بڑا نہ صحیح، اپنے گھر میں سے ہی چھوٹا سا ہی بزنس اپنا کھڑا کر لیں، لیکن کسی پر اعتبار نہ کریں، کسی کو اس طرح پیسے نہ دیں۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے کہ آپ انڈیا میں بیٹھ کر دبئی کے لیے پیسے دے رہے ہیں کہ وہاں سے وہ ہمارا بزنس کرے گا؟ یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ کسی کی داڑھی اور کسی کی باتوں کا اثر اپنے اوپر ڈال کر اس سے متاثر نہ ہو اور اسے پیسے نہ دیں۔ آج کل یہ دور بہت چوکنا رہ کر بڑے چوکسی کے ساتھ جینے کا ہے، اس لیے اس طرح کسی کو پیسے نہ دیں۔ اب 20,000 علماء نے اس شخص کو، اور جو ہماری بہنیں بیوہ ہو جاتی ہیں، اور اس شخص کو اعتبار کرتے ہوئے پیسے دیے اور اس نے ان کے پیسے ہڑپ کر لیے۔ اس لیے اس طرح کی ویڈیوز سے اپنے آپ کو بچائیں، اور بے شمار ایسے واقعات جو ہے، ایسے حادثے آتے رہتے ہیں۔ آئندہ اپنا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔